ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ کے مطابق، ورلڈ رینکنگ جو یونیورسٹیز کی ہے اس کے مطابق 9th ٹائم مسلسل 9ویں دفعہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ پہلے نمبر پر رہی۔ بتاتے چلیں کہ جو کنسیڈر ہوئی یونیورسٹیز ہمارے اڑوس پڑوس میں سے، اس میں سے انڈیا کی 107 یونیورسٹی کو کنسیڈر کیا گیا رینکنگ میں، چائنا کی 94، یعنی چائنا سے زیادہ، اور کم و بیش 11 یونیورسٹیاں انڈیا کی زیادہ کنسیڈر ہوئی، جبکہ پاکستان کی 47 یونیورسٹیز کو رینکنگ میں کنسیڈر کیا گیا۔ خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود۔ میں جب یہ ٹاپ 10 ورلڈ یونیورسٹیز کو دیکھ رہا تھا تو ایک چیز بار بار پڑھنے میں سامنے آتی، وہ یہ تھی کہ مینٹیننس آف دا ریپوٹیشن آف دا ٹیچنگ۔ اب ذرا غور کریں کہ رینکنگ میں جو ریپیوٹ ہے ٹیچرز کی، اس کو کتنا مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر ایک بات جو دیکھنے میں آئی اس میں یہ تھا کہ کس کی کتنی سٹرونگ ٹیچنگ ہے۔ اب دیکھیں، ٹیچنگ سٹرینتھ کی بات ہے اور ٹیچنگ ریپوٹیشن کی بات ہے۔ جب میں ریپوٹیشن کی بات کر رہا ہوں تو یقیناً سمجھنے والے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کی رینکنگ میں دا ریپوٹیشن آف دا ٹیچر از ویری مچ امپورٹنٹ۔ دوسری طرف دیکھیں، جو ایک اور چیز جو بار بار اس کی بازگشت تھی اس رینکنگ میں جب مختلف یونیورسٹیز کو پڑھیں، تو وہ تھا انڈسٹریل فنڈنگ، کہ انڈسٹریلائزیشن میں اس کا کیا مقام تھا۔ بہرحال ریسرچ، انٹرنیشنلائزیشن اور اس کے علاوہ ریپوٹیشن آف دا ٹیچرز، یہ 3 ٹاپ کلاس چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس میں مینٹین رکھنا پڑتا ہے یونیورسٹیز کو، بہت سارے ڈیکرمز کو اور بہت ساری چیزوں کو، وہ سب جانتے ہیں، اس کی باتیں کبھی پھر سے۔ آپ کو ذرا بتا دیں کہ ٹاپ اور اس کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پر جو یونیورسٹیز رہیں، یونیورسٹی آف آکسفورڈ، جس طرح ہم نے کہا، اپنی انڈسٹریل دھوم دھڑکے کی وجہ سے اور اس کے فنڈ جو انکریز ہوئے اور سٹرانگ ٹیچنگ اور یوزفل ریسرچ کی وجہ سے اس تناظر میں وہ پہلے نمبر پر رہی۔ اب جناب دوسرے نمبر پر MIT ہے۔ MIT جو ہے، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اوور ٹیکنگ اسٹینفورڈ ڈیو ٹو اسٹرانگ ٹیچنگ اینڈ ریسرچ انوائرمنٹ۔ مطلب یہ ہوا کہ ریسرچ کا ایک انوائرمنٹ ہوا کرتا ہے، اور جہاں ریسرچ کا انوائرمنٹ ہو تو یقیناً اٹس ریلیٹڈ ٹو دا ریپوٹیشن آف دا ٹیچر، تو ان کی ٹیچرز کی ریپیوٹ بھی اچھی ہوگی۔ یہ باتیں آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو گئی، ریسرچ، یوزفل ریسرچ اور ریپوٹیشن آف دا ٹیچرز۔ بہرحال جی MIT رہی دوسرے نمبر پر اکارڈنگ ٹو ٹائم ہائر ایجوکیشن ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ۔ ہارورڈ کا تیسرا نمبر تھی، مووز ٹو 3rd پلیس۔ اچھا کیا ہوا؟ پھر ذرا غور کیجئے، ہارورڈ جیسی یونیورسٹی پہ لکھنے والا جو تجزیہ کار ہے یونیورسٹیوں کا، انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے امور کا اور رینکنگ امور کا، اینالسٹ لکھتا ہے کہ ہارورڈ مووز ٹو 3rd پلیس۔ کیوں بھائی؟ ڈیو ٹو ڈکلائن ان دا ٹیچنگ ریپوٹیشن۔ اب دیکھ لیجئے، یہاں جب ڈکلائن آتا ہے تو بات کس کی کر رہے ہیں؟ ٹیچنگ ریپوٹیشن کی۔ ظاہر ہے ٹیچر ریپوٹیشن ہوئی۔ پرنسٹن یونیورسٹی جی 4th نمبر پہ رہتی ہے، باتیں پھر وہی ہیں۔ اب 5th نمبر پہ ہے یونیورسٹی آف کیمبرج۔ اپنی ریسرچ ریپوٹیشن کی وجہ سے کہتے ہیں جی، اور اپنی ٹیچنگ کی ریپوٹیشن کی وجہ سے کہتے ہیں جی، اگر یونیورسٹی آف کیمبرج 5th نمبر پہ ہے تو یہ اس کا ڈکلائن ہے۔ اوہ مائی گوڈنس۔ نمبر 6 پہ جی اسٹینفورڈ کہتا ہے جی فرام 2010 ٹو اٹس لوسٹ پوزیشن، یعنی 2010 سے لے کے اب تک یہ 6 نمبر پہ ہے، تو یہ اس کی لوسٹ پوزیشن ہے۔ سیدھی سی بات،
لوگ ڈسکس کرتے ہیں اوپر سے نیچے کیوں آئے، اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمیں تھوڑی سی کوئی چیز مل جائے تو ڈول بجانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کتنا کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ اسٹینفورڈ کا ڈیکلائن ہے اور 6 نمبر پہ ہے، اور اس میں کہتے ہیں جی اس کے انٹرنیشنل آؤٹ لک میں ڈیکلائن ہے. اور اس کے بعد کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یہ 7 نمبر پہ ہے جی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے نمبر 8 پہ ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے. اب 9 نمبر پہ ہے امپیریل کالج. ظاہر ہے اس کی بھی ڈراپنگ ہے، اور صاف لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ٹیچنگ ریپوٹیشن میں ڈیکلائن ہے. تو پھر کلائمیکس پہ تو وہی جائے گا جس کی ٹیچنگ ریپوٹیشن ہوگی. جس کی ٹیچنگ ریپوٹیشن ہوگی، ٹیچر پالیٹکس کی بجائے، ٹیچر عہدے ڈھونڈنے کی بجائے، ٹیچر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے، ٹیچر غیر ضروری کام کرنے کی بجائے، یعنی پروفیسر لائک پروفیسر نہ ہونے کی بجائے یونیورسٹیاں کبھی سٹینڈ نہیں کرتی، نہ وہ رینکنگ میں اوپر جاتی ہیں، اور ہم ٹیچر کو اگنور کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے HEC سے لے کے PHEC تک، سندھ HEC تک، یا جو بھی ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، جو سائنس اور ریسرچ کے ادارے ہیں، ان سب کو ٹیچنگ ریپوٹیشنز کی بہتری کے لیے ٹیچر کو بہتر کرنا ہوگا، اس کی سکلز کو بڑھانا ہوگا. ویسے تو ہم نے ایجوکیشن یونیورسٹی اسی لیے بنائی تھی، لیکن ہم اپنے مقصد کے ساتھ جڑے نہیں رہتے. یہ چند باتیں جی مختصر باتیں کرنی تھی، اور یہ لسٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے خواتین و حضرات. لیکن جو میں نے اس سے جو کریکس ہے وہ یہی ہے، ریپوٹیشن آف ٹیچنگ. یہ کمال کرتی ہے اور یہ جمال دیتی ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ.